محفل ہے یہ رضا کی، مقالہ رضا کا ہے، ہر سطر ہے رضا کی، حوالہ رضا کا ہے، ہر سطر ہے رضا کی، حوالہ رضا کا ہے۔ گھر گھر میں ہے رضا کی دانش کی چاندنی، گھر گھر میں ہے رضا کی دانش کی چاندنی، صبح رضا کی اس کا اجالا رضا کا ہے، صبح رضا کی اس کا اجالا رضا کا ہے۔ مہکے ہیں اس کی فکر سے عشق نبی کے باغ، مہکے ہیں اعلی حضرت کی فکر سے عشق نبی کے باغ، وادی رضا کی چمن رضا کا ہے، وادی رضا کی چمن رضا کا ہے۔ آصف گلی گلی میں ہے فیض رضا کی دھوم، آصف گلی گلی میں ہے فیض رضا کی دھوم، درتی ہے یہ رضا کی ہمالا رضا کا ہے، درتی ہے یہ رضا کی ہمالا رضا کا ہے۔ محفل ہے یہ رضا کی، مقالہ رضا کا ہے، ہر سطر ہے رضا کی، حوالہ رضا کا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم مقام، واجب الاحترام، قابل قدر، ذی عزت محترم جناب ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو آج کے ہوسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور جتنے بھی ناظرین اور ناظرات ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کے بارگاہ میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ حمد و ثنا ہے، جس رب العزت نے مجھ جیسے ناچیز کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ذات مبارکہ کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی توفیق یہاں پر بخشی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لاتعداد درود السلام کی پتیاں نشاور ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی خدمت کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی میں کیا تعریف کر سکتا ہوں، آپ مجتہد ہیں، آپ مجدد ہیں، آپ ایک ایسے مجدد ہیں۔ جب ہم آپ کے طلب علم اور علمی مقام کی بات کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان صدیوں سے علم و عمل کا گہوارہ تھا، جو ہر علم، چونکہ ہر علم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو دیا، وہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا اپنے گھر سے ہی وراثت میں ملا تھا۔ اللہ عز و جل نے بڑا عالی دماغ اور جستجو علم کا ذوق ودعیت فرمایا تھا، کیونکہ جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی عمر شریف 4 سال کی ہوئی تو آپ نے تعلیم کا آغاز فرمایا۔ کم سنی میں ہی قرآن شریف ناظرہ پڑھنے کے بعد اردو فارسی کی کتابیں پڑھیں، پھر جس طرح ابھی ہمارے بابا صاحب میرے استاد محترم فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کے بعد پھر مرزا غلام قادر بیگ صاحب سے میزان و منشأ وغیرہ پڑھی، اس کے بعد اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ سے تفسیر، تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، فرائض، علم کلام، علم نحو، علم صرف، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم منطق، علم فلسفہ، علم مناظرہ، حساب و ہندسہ کی تحصیل کی، اور ان علوم و فنون کی پوری تحقیق اور بصارت کے ساتھ انہیں حاصل کیا۔ چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ 14 شعبان 1286 ہجری مطابق 19 نومبر 1869 عیسوی کو جب آپ کی عمر 13 سال 10 ماہ 5 دن کی ہوئی تو علوم و فنون سے فارغ التحصیل ہوئے، اور آپ کے اساتذہ نے آپ کے سر مبارک پر دستار فضیلت جو ہے نا آپ کے سر مبارک پر باندھی گئی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے چونکہ جب آپ 13 سال کے ہوئے
تو اسی دن آپ نے رضاعت سے متعلق ایک استفتاء کا جواب تحریر فرمایا، کیونکہ جب حضرت مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ آپ کے والد بزرگوار نے فقہی بصارت اور فہم فراست فی العلم دے کر جب انہوں نے یہ سب چیزیں دیکھی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مسند افتاء کی ذمہ داریاں تفویض فرمائی۔ اس کے بعد اعلی حضرت علیہ الرحمہ تحصیل علم کا، چونکہ ان کو بہت زیادہ ذوق تھا اور بے قرار تھے، اور تحقیق و جستجو کا شوق تا حیات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر باقی رہا، اور خداوند تعالی کی ودعیت کردہ استعداد علم و فن سے ہمیشہ اپنے علمی خزانہ میں آپ اضافہ فرماتے رہیں۔ 1294 ہجری میں استاذ و عارفین حضرت مولانا سید شاہ آل رسول مہرا روی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر جو ہے نا آپ بیعت ہوئے اور معرفت السلوک کی تعلیم پائی، اور اس کے بعد پھر استاذ السالکین حضرت مولانا سید ابو الحسین احمد نوری مہرا روی قدس سرہ سے بعض تعلیمی طریقت اور ابتدائی علم تکثیر و ابتدائی علم جفر وغیرہ حاصل کیا۔ چونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مختلف علوم و فنون میں آپ نے دسترس حاصل کی، جیسے قرأت، تجوید، تصوف، سلوک، علم اخلاق، اسماء الرجال، جرح و تعدیل، جو ہے نا سیر، تواریخ، لغت، ادب مع جملہ فنون۔ اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے علم فرائض، نظم عربی، نظم فارسی، نظم ہندی، انشاء نثر عربی، انشاء نثر فارسی، اس طرح آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے علوم و فنون پر آپ رحمت اللہ نے دسترس حاصل کی۔ چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 50 قصبی و وہبی علوم فنون پر گراں قدر تصانیف یادگار چھوڑی۔ جب ہم بات کرتے ہیں علم فقہ کی، تو یہ پوائنٹ آپ یاد رکھ لیجئے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے 256 کتابیں صرف اور صرف علم فقہ میں آپ نے تحریر فرمائی۔ آپ کی علمی جلالت اور عبقری شخصیت کا اعتراف ملت کے اکابر علماء اور دانشوروں نے کیا، جیسے شیخ محمد سعید بن محمد یمانی مدرس مسجد حرام، آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جَلَائِلِ النِّعَمِ الَّتِي لَا نُثَبِّتُ فِي سَاحَةٍ، یعنی بے شک یہ اللہ عز و جل کی ان عظیم نعمتوں میں سے ہیں جس کا شکر ادا کرنے سے ہم عاجز و قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام دریائی بلند ہمت تمام عالم کے لیے رحمت و برکت، یادگار سلف، زاہدوں اور کاملوں میں یکتا و یگانہ، یعنی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو بھیجا۔ اس طرح حسام الحرمین میں فرماتے ہیں شیخ احمد ابو الخیر بن عبداللہ میرداد، جو کہ خطیبی مسجد حرام تھے، وہ فرماتے ہیں فَهُوَ كَنْزُ الدَّقَائِقِ الْمُنْتَخِبِ مِنْ خَزَائِنِ الذَّخِیرَہ، فرماتے ہیں وہ تو حقائق کا خزانہ ہے، یعنی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کنز الدقائق ہیں اور محفوظ خزانوں کا انتخاب، معرفت کا آفتاب جو دوپہر کو چمکتا ہے، علوم کی ظاہر و باطن مشکلات کھولنے والا، جو شخص اس کے علم و فضل سے واقف ہو جائے اس کو کہنا چاہیے کہ اگلے پچھلوں کے لیے کچھ چھوڑ گئے۔ اسی طرح علامہ محمد کرم اظہری اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے یہ چند سال جس کا گوشہ گوشہ علم و عمل کے نور سے منور ہے، جس کا لمحہ لمحہ ذکر خدا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہے، جو 2000 تالیفات کی تصنیف سے مشرف ہوئے، جو پندو مواعظت اور ذکر و ارشاد کی محفلوں سے گونج رہا ہے، جو پھیلا تو کائنات کی پہنائیوں کو شرمسار کرتا گیا اور جو سمٹا تو عشق بن کر رہ گیا۔ اس طرح جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو الاعلی مودودی صاحب لکھتے ہیں
مولانا احمد رضا خان صاحب کے علم و فضل کا میرے دل میں بڑا احترام ہے۔ فی الواقع وہ علوم دینی پر بڑی نظر رکھتے تھے، اور ان کی اس فضیلت کا اعتراف ان لوگوں کو بھی ہے جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ میری نگاہ میں مولانا احمد رضا خان مرحوم و مغفور، دینی علم و بصیرت کے حامل اور مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ کے قابل احترام مقتدا تھے۔ اگرچہ ان کے کچھ فتاوا و آراء سے مجھے اختلاف ہے، لیکن ان کی دینی خدمات کا میں بھی معترف ہوں۔ اس طرح ہندوستان کے بہت بڑے گزرے ہیں ابوالکلام آزاد، وہ لکھتے ہیں مولانا احمد رضا خان ایک سچے عاشق رسول گزرے ہیں۔ اور اس طرح تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات کے متعلق فرماتے ہیں، اگر کسی کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنی ہو تو مولانا بریلوی یعنی امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے علاوہ کثیر تعداد نے امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل اور آپ کی شخصیت کا اعتراف کیا، جیسے شیخ محمد مختار بن عطاردی الجاری جو مسجد حرام مکہ معظمہ سے تھے، اس طرح شیخ مصطفیٰ بن تارزی مسجد نبوی مدینہ منورہ کے ایک امام تھے، مجیب اللہ ندوی، نیار فتح پوری، جسٹس غلام علی، ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر عبادت بریلی، رئیس احمد امروہی، پروفیسر مسعود احمد، ڈاکٹر وحید اشرف، ابو الحسن علی ندوی وغیرہ، یہ سب کے سب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علم و فن کے معترف تھے، آپ کی ذات سے بہت ہی زیادہ متاثر تھے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فراغت کے بعد اپنی پوری زندگی درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تجدید دین اور اصلاحی امت کے اہم فرائض کے لیے وقف کر دی۔ ابتدا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ دارالافتاء کی ذمہ داریاں اور دوسرے دینی امور کی وجہ سے باقاعدہ حلقے درس قائم نہ کر سکے، مگر انفرادی طور پر تشنگانی علوم نبوی آپ کے علمی فیوز سے اکتساب کرتے رہے۔ 1904 میں جب مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قائم فرمایا تو باقاعدہ حلقہ درس قائم ہوا، اور اس ادارے میں صحیح بخاری شریف کا درس دینا آپ رحمت اللہ تعالی نے شروع کیا۔ جب مدرسہ نے ترقی کی تو صحیح بخاری کے علاوہ عقلی دس، تشریح افلاق، شرح چغمینی، اور جو کہ تصوف میں عوارف المعارف اور رسالہ قشیریہ کا درس دیتے تھے۔ آخر و ذکر دونوں کتابوں کے اسباق میں طلبہ کے علاوہ علماء کی جماعت بھی شریک ہوتی تھی۔ 1904 سے 1921 عیسوی تک منظر اسلام میں اور اس سے قبل کاشانہ اقدس پر جوک در جوک باذوق طلبہ آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے مستفیض ہوتے رہے۔ آپ کی تدریسی مہارت کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کی درس گاہی علم و حکمت سے ایسے علم و حکمت کے خزانے پیدا ہوئے جو اپنے دور کے ممتاز عالم، فقیہ، مفسر اور دانشور ہوئے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کو مختلف علوم و فنوں پر دسترس حاصل تھی، اس طرح آپ نے قرآن اور اصول تفسیر پر آپ نے کچھ کتابیں لکھی تھی۔ چونکہ میرے ناقص مطالعے کے مطابق اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 11 کتابیں ایسی لکھی تھی جو اصول تفسیر اور تفسیر پر مشتمل تھی۔ چونکہ احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنی علوم اور تفسیر و ترجمانی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ید طولہ رکھتے تھے۔ آپ کا ترجمہ قرآن حکیم اس بات کی کھلی ہوئی شہادت ہے کہ آپ فن تفسیر اور کتبی تفسیر پر کتنی گہری نظر رکھتے تھے۔ آپ نے دوسری مشغولیت کے باوجود قرآن حکیم کا ترجمہ زبانی املا کرایا۔ لغت یا ترکی کتاب پیش نظر نہ ہوتی، مگر جب ان کا مقابلہ کتبی تفاسیر سے کیا جاتا تو معلوم ہوتا کہ یہ ترجمہ معتبر تفاسیر کے عین مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
آپ رحمت اللہ تعالی کے الفاظ و آیات قرآنیہ کو اردو کے قالب میں ڈالنے کی عجیب و غریب صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ کنز الایمان قرآنی حقائف و معارف کا آئینہ ہے۔ آج بھی ہم سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا ترجمہ پڑھیں۔ میں آپ کی ٹرانسمیشن کے ذریعے سے چونکہ یہ پیغام دینا چاہوں گا لوگوں کو کہ آپ جو ہے نا کنز الایمان ہی لیں۔ کنز الایمان ایک ایسا ترجمہ ہے، واللہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم کہتا ہوں کہ یہ ترجمہ بہت ہی زیادہ مانیے، یہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ جس میں شان الوہیت و شان رسالت کا احترام پورے طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے۔ زبان و بیان کے لحاظ سے بھی کنز الایمان سلیس و احسان ترجمہ ہے جو روح قرآن اور عربیت سے بہت قریب ہے۔ تفسیر اور علوم قرآن پر آپ رحمت اللہ علیہ کی تقریباً 16 کتابیں جو ہے نا 16 کتابوں کی فہرست علماء کرام نے درج کی ہے، جن میں کنز الایمان، تفسیر سورہ والضحی، تفسیر بائی بسم اللہ، اس طرح النفحۃ الفاتحہ، اس طرح معالم التنزیل، حاشیۃ الاتقان للسیوطی قابل ذکر ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کنز الایمان کے بارے میں، کنز الایمان دیا ایمان کی حفاظت کے لیے، کنز الایمان دیا ایمان کی حفاظت کے لیے، اعلی حضرت تیرا احسان بڑا پیارا ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں پر جب لوگ دو چار ترجمے پڑھتے ہیں تو کسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو ہے نا آپ رحمت اللہ کی شان، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بیعت بھی کی گئی ہے، کہیں پر شان الوہیت میں گستاخی کی گئی ہے، لیکن واللہ اعلی حضرت کا ترجمہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ شان الوہیت اور شان رسالت کا احترام پورے طور پر اس میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے اعلی حضرت علیہ الرحمہ، آپ نے بہت سارے علوم و فنون پر دسترسی حاصل کی، لیکن آپ نے جو احسان ہم پر کیا، کنز الایمان دیا ایمان کی حفاظت کے لیے، اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت تیرا احسان بڑا پیارا ہے۔ کیونکہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ، آپ جب آپ کی ذہانت کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب آپ حج کرنے کے لیے مکہ شریف گئے تھے، ترکی کی اس وقت حکومت تھی اور شریفی مکہ اس وقت سنی تھے، صحیح العقیدہ وہاں کے بہت بڑے مفتی تھے، وہاں کے بادشاہ تھے۔ چونکہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے چونکہ بہت سارے بد مذہبوں پر کفر کے فتویٰ لگائے تھے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تھی، بیعت بھی کی تھی، اس وقت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ فتویٰ لگائے تھے ان پر کفر کے، اور پھر یہ بدعقیدہ لوگ جب عرب شریف میں پہنچے تو انہوں نے وہاں کے بادشاہ کے پاس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکایت کی اور کہا کہ ان کا عقیدہ نعوذ باللہ غلط ہے۔ تو اس وقت کے جو بادشاہ تھا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں ٹیسٹ کر لیتا ہوں کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ تو اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے دست مبارک پر میں ایک پرچہ تھاما گیا۔ علماء لکھتے ہیں اس وقت اعلی حضرت علیہ الرحمہ خانہ کعبہ میں تھے اور شدید بخار کے شکار تھے، اس حالت میں تھے کہ اب کل مدینہ کے لیے نکلنا تھا، جس کے متعلق اعلی حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب کل جو سفر تھا وہ سفر مدینہ تھا، کل جو سفر تھا وہ سفر عشق رسول تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی کی تیاری میں تھے۔ ادھر سے آپ رحمۃ اللہ کو بہت زیادہ بخار بھی تھا۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آگے، کچھ علماء آگے حکومت کی طرف سے، انہوں نے آپ کے دست مبارک میں ایک جو ہے نا سوال نامہ تھما دیا، کہا کہ آپ تب تک یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا یہی عقیدہ ہے۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی لائبریری تھی، نہ کوئی اور کتاب جس سے آپ جواب لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں علماء اعلی حضرت علیہ الرحمہ خانہ کعبہ کے صحنے میں بیٹھے اور ایک جگہ بیٹھے، آپ رحمت اللہ علیہ مسلسل 13 گھنٹے آپ لکھتے گئے، مسلسل آپ کا قلم چلتا رہا، مسلسل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ
کا कलम इस तरह चलता रहा, वो खुद ही लिख रहा था आपका कलम, और आपने एक ज़ख़ीम किताब अद-दौलतुल मक्किया के नाम से जो फी उलूमिल गैबिय्या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब के ताल्लुक से लिखी, 13 घंटे लिखी, सुबहान अल्लाह। और सुबह जब ये सवालनामा, जब ये जवाबनामा बादशाह की बारगाह में पढ़ा गया, बादशाह के दरबार में पढ़ा गया, तो आला हजरत अलैहि रहमा के सामने अरब के उलमा झुक गए, अरब के उलमा आपके दस्ते मुबारक को चूमने लगे, अरब के उलमा आपके सामने जो है ना कहने लगे, हजरत हमें आप जो है ना हमें सनद दे दीजिए, इल्मी हदीस की सनद दे दीजिए। उसके बाद आला हजरत अलैहि रहमा मक्का शरीफ से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ चल पड़े। ये थी आप रहमतुल्लाह अलैह की जहानत। आला हजरत, मैं तो बार बार इसलिए कहता हूँ कि डालती कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सय्यद आला हजरत पे लाखों सलाम। क्योंकि आपकी फिकी बसारत क्या थी? आपकी फिकी बसारत में जो सबसे बड़ा ज़ख़ीम, सबसे बड़ी जो है मुअत्तबर किताब मानी जाती है, वो है फतवा रज़विय्या। इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरली रहमतुल्लाह अलैह फिक्र में आला बसीरत के हामिल थे, और वो इस फन में मुज्तहिदाना शान के मालिक थे। इस इल्म में आपका सिलसिले सनद मुफ्ती अहनाफ मक्का मुकर्रमा हजरत शेख अब्दुर्रहमान सिराज से शुरू होकर 7 वास्तों से होता हुआ शेख अहमद बिन यूनुस शिबली तक पहुंचता है। फिर वहां से 16 वास्तों से इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुंसलिक हो जाता है। फिर वहां से 3 वास्तों से मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचता है। फिर उनके वास्ते से शायर इस्लाम हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात कुदसी सिफात पर मुंतही होता। इस तरह 27 वास्तों से आला हजरत की फिक़ही सनद साहिब शरीयत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली रदी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसे जबरदस्त फकीह थे जो सदियों में पैदा होते हैं। आप महज जब 13 साल के थे, जब आप मसनद इफ्ता पर फाइज हुए, और पूरी उम्र हिंद व बिरूनी हिंद से आने वाले इस्तिफसारात का मुदल्लल जवाब इनायत फरमाते रहे। और आपके अक्सर व बेशतर फतावा ऐसे भी हैं जो एजाज के बावजूद अकली व नकली शवाहिद व दलाइल की कसरत से मुस्तकिल किताब की सूरत इख्तियार कर गए। फिक्र में आपका अजीम कारनामा अल-अतायुन नबविय्या फिल फतावा रज़विय्या है, जो इस वक्त 30 ज़ख़ीम जिल्दों में हजारों सफ़हात पर फैला हुआ है, जिसे बजा तौर गंजीना उलूम व मुआरिफ और फ़िक़्ह खजाना करार दिया जा सकता है। जिन अहले इल्म की निगाहों से ये किताब गुजरती है, वह आपकी फ़िक़ही बसीरत और मुज्तहिदाना सलाहियत का एतराफ़ करते हैं। हजरत शेख सैयद इस्माइल मुहाफिज कुतुब खाना हरम शरीफ मक्का फाजिल बरेलवी, चूंकि जो थे हजरत शेख सैयद मोहम्मद इस्माइल मुहाफिज कुतुब खाना, ये हरम शरीफ मक्का से थे। वो आला हजरत अलैहि रहमा की जब उन्होंने फतवाए रज़विय्या देखी, तो उसके मुतालिक आपने आप रहमतुल्लाह की तहकीक पर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं वल्लाहु अक़ूलु वल हक़्क़ु अक़ूलु, फरमाते हैं मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं और बिल्कुल सच कहता हूं कि अगर इसे इमाम आजम यानी आला हजरत को इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला देखते, तो बिलाशुबह ये मसला उनकी आंखें ठंडी करता। और यकीनन फरमाते हैं आला हजरत अलैहि रहमत के मुतालिक, आपके मसाइल के मुतालिक फरमाते हैं, ये जितने भी आपने मसाइल फतवाए रज़विय्या में लिखे हैं, अगर इमाम आज़म उनको देखते तो आप कहते बिलाशुबा ये मसाइल आपकी आंखें ठंडी करता। और यकीनन इसके मुअल्लिफ को अपने असहाब यानी इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, इमाम जुफर रदियल्लाहु अन्हुम में शामिल फरमा लेते। यानी जो हजरत शेख सैयद मोहम्मद इस्माइल फरमाते हैं, वो फरमाते हैं अगर आला हजरत की फिक़्ही बसीरत को इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह देखते
یقیناً وہ آپ کو اپنے شاگردوں میں شامل فرماتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے تاثرات ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بے حد ذہین اور باریک بین عالم دین تھے، فقہی بصیرت میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ ان کے فتاوی کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اعلیٰ اجتہادی صلاحیتوں سے بہراور اور ہندوستان کے کیسے بڑے جو نا نابغہ روزگار فقی تھے۔ ہندوستان کے اس دور متاخرین میں ان جیسا تباہ اور ذہین فقی بمشکل ملے گا۔ اسی طرح فقہ اور اصول فقہ پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی معلوم کی کتابیں جو علماء نے لکھی ہیں، کچھ علماء لکھتے ہیں 265، لیکن کچھ علماء نے لکھا ہے 259 کی کتابیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی صرف فقہ اور اصول فقہ پر ہیں۔ اسلامی علوم و فنون کی تاریخ میں لاکھوں اصحاب قلم، مصنف اور مؤلف گزرے ہیں۔ ان میں بیشتر مصنفین ایسے ہیں جنہوں نے صرف ایک موضوع اور اس کے متعلقات قلم کی توانائی صرف کی ہے۔ ایسے عظیم مصنفین تو کوئی نظر آتے ہیں جنہوں نے متعدد علوم و فنون پر کتابیں تحریر کی ہوں۔ اس خصوص میں 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی نمایاں طور نظر آتے ہیں، جنہوں نے تقریباً 51 علمی و دینی موضوعات پر گراں قدر مصنفات یادگار چھوڑی، جو ہر لحاظ سے علمی دینی کا خزانہ ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے نے 51 علوم و فنون پر قیمتی مصنفات یادگار چھوڑی، جن کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ہے نا 1000 سے زائد ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کامیابی کا اصل راز کیا تھا؟ ٹو دا پوائنٹ ہم آتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اتنا جو کچھ حاصل ہوا، یہ کیوں حاصل ہوا؟ وجہ کیا بنی؟ اس کی جو یہ بنیاد کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جملہ محاسن و محمد کا جو ہے نا جملہ کامیابی اور اس کا راز جو تھا وہ سرچشمہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ کی تمام دینی، روحانی، تجدیدی، تصنیفی سرگرمیوں کا محور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ حب رسول ہی دین کی اساس اور ایمان کی اصل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حب رسول سے سرشار تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ رات و دن یاد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر کرتے اور عشق نبوی کو سرمایہ حیات اور جان شیرین سے عزیز سمجھتے تھے۔ محبت رسول جس میں آپ امتیازی شان رکھتے ہیں، سارا زمانہ اس کا اعتراف کرتا ہے۔ جس طرح تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس صاحب نے کہا کہ اگر کسی کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھنی ہو تو وہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالی کے طریقے کو اختیار کرے اور آپ کی اتباع کرے، کیونکہ پورا زمانہ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شراب آپ کی رگ رگ میں اس طرح کرتی تھی کہ اس کی سرشاریوں سے ہر وقت مست و بے خود رہا کرتے تھے، اور محبوب رب العالمین کی شان میں کسی درید دہن کی ادنا گستاخی آپ رحمت اللہ علیہ کو ہرگز گوار نہ تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے حالات کے نامساحد اور مخالفین کی عداوتوں کی ہرگز پرواہ نہ کی۔ یہی صفت ایک مومن کامل کی ہوتی ہے، جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں کا اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ اور اپنی اولاد اور سب لوگوں سے مجھے عزیز نہ رکھیں۔ اس طرح اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس طرح فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ خود خدا اور رسول کی محبت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت دیکھیے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت ہی آپ رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں بحمد اللہ، نے اللہ تعالیٰ کی حمد سے، بحمد اللہ اگر میرے قلب کے میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو پوری زندگی ہے وہ عشق نبوی صلی اللہ تعالی وسلم سے سرشار تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا جو پورا راز تھا، آپ کامیاب کیوں ہوئے، آپ رحمت اللہ علیہ جو اتنے بڑے محقق، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے مفکر، اتنے بڑے دانشمند، آپ جو ہے نا دیکھیے کہ آپ مسلمانوں کے سب سے پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے ایٹم بم پر جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے تھیوری پیش کی امت کے سامنے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک ایسے زبردست فقیہ تھے جنہوں نے پانی کے تقریباً 350 اقسام جو ہے نا بیان فرمائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی شان کی کیا بات، آپ نے جو ہے نا امت کے علماء کو خبردار کیا کہ اے علماء جو تم سمجھ رہے ہو کہ جن سے تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ایمان کے پیچھے کتنے بڑے ڈاکو لگے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہمیشہ ہمیں یہ کہا ہے کہ ہوشیار رہو، سنیے ہوشیار رہو، جب تک ہم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی پیروی اس زمانے میں نہیں کریں گے خدا کی قسم ہم جو ہے نا پوری طرح سے مستفیض نہیں ہو سکتے۔ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ وہی ہے جو حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ کا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہمیں وہی کچھ دیا جو حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ نے دیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جو ہے نا آپ کی ذات ایک ایسی ذات ہے، ہندوستان میں اگر آپ بر وقت نمودار نہیں ہوتے، بر وقت آپ کی ولادت نہیں ہوتی، بر وقت اگر آپ کا نزول نہیں ہوتا، آپ کی ولادت نہیں ہوتی، اور بر وقت آپ نے ایک جو ہے نا جہاد اکبر فرمایا، ایک ایسا جہاد جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف جو ہے نا کچھ لوگوں نے اپنی زبان کھولی تھی، کچھ لوگوں نے اپنے جو ہے نا گندی دہنی کی جو ہے نا شروعات کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر حملہ کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار پر عمل کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدے بتائے تھے۔ میرے اعلیٰ حضرت جب آئے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا، خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی اسی لیے علماء فرماتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ اے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں، آپ کا جب نام سنتا ہے کوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ
سیدی اعلیٰ حضرت پہلا خو سلام، چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ علم و فن، زہد و تقوی، فکر و دانش کا، کیونکہ یہ آفتاب 25 سفر المظفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی بروز جمعہ 2:38 پر غروب ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر پورا شہر بریلی غم و اندوہ میں ڈوب گیا، اور دل سوگواراں اور آنکھیں عشق باراں تھی۔ ہزاروں اشخاص نے بادیدہ نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو دفن کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کی رحمۃ اللہ کے زیارت سے، وہاں کے مزار سے آج بھی آواز آتی ہے،